بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مکی جازی کا بیان اردو تحریر میں۔ سارے وظیفوں کا سردار وظیفہ، جو بات منہ سے نکالو گے پوری ہو جائے گی، جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اور درود و وظائف کرنے کے لیے، اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بڑھاؤ۔ اس نے کہا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں وہ 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود کو اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا میں اپنے وقت کے 3 حصے درود میں صرف کروں گا، 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں سارے وظیفے چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھا کروں گا۔ فرمایا، پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہم اور غم مٹ جائے گا، اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے۔ طواف ہے، صفا مروہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، درود پڑھو۔ اور خاص طور پر جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن میرے اوپر درود پڑھتے ہیں، میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے، میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے قرآن پاک میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک مکمل ہدایت ہے، اور اس میں تمام احکامات بنی نوع انسان کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور کہیں پر بھی فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان نہیں کی، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبہ اور منزلت کو بیان کیا ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تاکہ